چین نے امریکہ کے 5 لاکھ کمپیوٹر چپ خریدنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ وہی چین ہے جو 1 سال پہلے انہی کمپیوٹر چپس کے لیے لڑ رہا تھا۔ تو کیا چین نے کمپیوٹر کے یہ چپس خود بنانا شروع کر دیے ہیں؟ کمپیوٹر کے یہ چپس بنانے والی مشین کی قیمت صرف $30 کروڑ ہے، لیکن نہ یہ چین کو مل سکتی ہے اور نہ چین اسے فوراً بنا سکتا ہے۔ یہ کون سی مشین ہے، کہاں بنتی ہے اور چین کو کیوں نہیں مل سکتی؟ ایک نئے ایپیسوڈ کو لے کر حاضر ہوں۔ میں ہوں اکرم نعیم بھروکا۔ آج کا ویلاگ تھوڑا بور ہوگا، لیکن آپ اگر میرے ساتھ ٹھہریں گے، رکیں گے، آخر تک دیکھیں گے تو یہ بہت دلچسپ بھی ہو جانے والا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج وہ چیزیں پتہ چلیں گی جو خود مجھے بھی نہیں پتہ تھیں، اور جب میں نے اس پہ ریسرچ شروع کی تو میرے سامنے کچھ ایسی حیرت انگیز چیزیں آئیں کہ میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ ان کو شیئر کر دوں۔ چین کے پاس وہ سب کچھ ہے جو اس مشین کو بنانے کے لیے چاہیے، سوائے ایک چیز کے۔ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشین ہے کیا جو چپس بناتی ہے، کمپیوٹر کے مائکرو چپس۔ اسے EUV لتھوگرافی کہتے ہیں۔ کام اس کا یہ ہے کہ سلیکون کی ایک چپٹی تختی پر، جسے ویفر کہتے ہیں، بجلی کے راستوں کا نقشہ روشنی سے چھاپا جائے، اور وہ راستے اتنے باریک ہوں کہ ایک انسان کے بال کی موٹائی میں ہزاروں سما جائیں، اور یہ چھپائی عام روشنی سے نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ایک خاص روشنی چاہیے، اور وہ روشنی بنانے کا ذرا طریقہ بھی سن لیں۔ ٹین کی ایک دھات ہوتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے قطرے، اور ہر ایک قطرہ 30 مائکرون کا ہوتا ہے۔ وہ خلا میں چھوڑ دیے جاتے ہیں، 50,000 قطرے فی سیکنڈ۔ ہر قطرے پر پہلے ایک کمزور سی لیزر ماری جاتی ہے جو اسے چپٹا کر دیتی ہے، پھر ایک طاقتور لیزر جو اسے 5 لاکھ ڈگری تک گرم کر دیتی ہے۔ اس درجہ حرارت پر جو روشنی نکلتی ہے وہی چپ پر نقش چھاپتی ہے، اور یہ سارا عمل ایک ایسے خلا میں ہوتا ہے جہاں ہوا کا ایک ذرہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ روشنی ہوا میں جذب ہو جاتی ہے۔ اب اس مشین کے پرزے کہاں سے آتے ہیں؟ لیزر اس کی جرمنی کی ٹرمف کمپنی بناتی ہے، اور دنیا میں یہ اپنی قسم کی واحد لیزر ہے۔ اس کے جو لینز ہیں وہ جرمنی کی زائس کمپنی بناتی ہے، اور اس لینز کا کمال یہ ہے کہ ایک لینز کو، ایک آئینے کو زمین کے برابر پھیلا دیتی ہے، تو سب سے بڑا ابھار 1 ملی میٹر سے بھی کم ہوتا ہے۔ اب لائٹ کا سورس ایک امریکی کمپنی سائمر بناتی ہے، جو اب ASML کی اپنی ملکیت ہے، اس مشین بنانے والی کمپنی کی جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس مشین کو ویسے ASML کہتے ہیں۔ مشین کا نام تو لتھوگرافی ہے، لیکن کمپنی جو اس کو بناتی ہے یہ ڈچ کمپنی ہے، اور اس کا نام ہے ASML۔ اس لتھوگرافی والی مشین میں کل ملا کر 5,000 سے زیادہ سپلائر کا سامان لگتا ہے، اور یہ سپلائرز 60 ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک مشین کا وزن 180 ٹن ہے، اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے کئی کارگو طیارے چاہیے ہوتے ہیں۔ اور اب سب سے اہم بات، یہ مشین اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، اسے چلانے کے لیے ایک پورا ایکو سسٹم چاہیے، اور وہ ایکو سسٹم تائیوان میں ہے۔ اب تائیوان میں لگنے والے اس کارخانے جہاں یہ کمپیوٹر چپس بنتے ہیں، اور اس کے ارد گرد جو ایکو سسٹم بنا ہوا ہے اس کے اوپر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو کوئی ملک راتوں رات نہیں بنا سکتا۔ تائیوان کی کمپنی کا نام ہے TSMC۔ TSMC 1987 میں بنی، اور اس کا صدر دفتر شانچو سائنس پارک میں ہے۔ یہ تائیوان میں ہے۔ تائیوان میں 3 بڑے سائنس پارکس ہیں، شانچو، تائیچنگ اور تائنان، اور اکیلا شانچو تائیوان کی سیمی کنڈکٹرز کی پیداوار کا تقریباً 60% حصہ بناتا ہے۔ تائنان میں فیب 18 ہے۔ اس ایک کارخانے میں 4,000 مستقل ملازمتیں ہیں، اور اس کے آس پاس کیا ہے؟ سب کچھ ویفر بنانے والی 6 کمپنیاں، جن میں تائیوان کی گلوبل ویفرز اور فارموسو سمکو شامل ہیں، جاپان کی شینیسٹسو اور سمکو، اور جرمنی کی سلٹرونگ، اور سنگاپور کی سویٹیک۔ یہ سب کمپنیاں مل کے
وہ سامان بناتی ہیں، ویفرز بناتی ہیں جو آگے جا کے کمپیوٹر چپس میں یوز ہوتا ہے۔ یہ ساری کمپنیاں ویفرز کی جو ضرورت ہے اس کا تقریباً 92% حصہ بناتی ہیں۔ اب ہم پھر واپس آتے ہیں اس مشین کی طرف جو یہ کمپیوٹر چپس بناتی ہے۔ یہ ہالینڈ کی ASML ہے۔ ہالینڈ کی ASML دنیا کی واحد کمپنی ہے جو یہ مشین بناتی ہے جو آگے چل کر کمپیوٹر چپس بناتی ہے۔ اب تھوڑی سی بات کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ASML ایک مشین ہے جو کمپیوٹر کے چپس بناتی ہے۔ یہ ہالینڈ میں بنتی ہے، صرف دنیا میں ہالینڈ میں بنتی ہے۔ یہاں سے یہ مشین آتی ہے تائیوان میں۔ تائیوان میں کیوں آتی ہے، ہالینڈ میں کیوں نہیں رہ جاتی، وہاں کیوں نہیں کمپیوٹر چپس بنتے؟ کیونکہ تائیوان جو ہے وہاں پہ جو اس کا ایکو سسٹم ہے، جو اس کو سامان چاہیے، وہ تائیوان نے اپنا ایک سسٹم بنا لیا ہوا ہے۔ تائیوان اس کو سوٹ کرتا ہے۔ تو ہالینڈ سے یہ مشین چلی، تائیوان پہنچ گئی، وہاں لگ گئی، اور اب اس کے اندر 6000 مختلف قسم کے وینڈرز اور پارٹس جو ہیں وہ تائیوان کٹھے کرے گا۔ جب وہ کٹھے ہو جائیں گے تو پھر جا کے ایک کمپیوٹر کی جو چپ ہے وہ بنے گی۔ ویسے تو ایک وقت میں یہ لاکھوں چپس بناتی ہے یہ مشین۔ یہ مشین جو ہے یہ بنی کیسے، اس کی بھی بڑی ایک خوبصورت کہانی ہے، اور یہی سارا کچھ بتائے گی کہ امریکہ اس کو کنٹرول کیسے کرتا ہے۔ امریکہ کی اپلائیڈ میٹیریلز اور لیم ریسرچ اور KLA نے یہ ساری ریسرچ کی، اور اس ریسرچ میں 40 سال لگے۔ اس ریسرچ میں ایک فوٹو ریزسٹ کیمیکل بنایا گیا، دریافت کیا گیا، جو چپ کی سطح پر لگتا ہے۔ اس کے 4 بڑے سپلائرز ہیں اور یہ سارے جاپانی ہیں۔ اس کے اندر خاص قسم کی گیسز استعمال ہوتی ہیں، ان گیسز کے بھی 4 سپلائرز ہیں، اور اس طرح اس کے اندر 2 کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں، ان کے بھی 2 سپلائر ہیں۔ اور اس کے علاوہ مقامی تائیوانی کمپنیاں وہ کلین روم بناتی ہیں، خاص کیمیکل بنا کر دیتی ہیں، وہ معائنہ کرتی رہتی ہیں اور گیس کی پائپ لائنز بچھاتی ہیں۔ اور TSMC نے، یعنی تائیوان کی وہ کمپنی جہاں یہ مشین لگی ہوئی ہے، اس کمپنی نے TSMC نے اپنی رپورٹس میں خود لکھا ہے کہ اس کے سپلائرز نے اپنا بہت سا کام اٹھا کر اس کے کارخانے کے قریب منتقل کر دیا ہے۔ ادھر ہالینڈ کی کمپنی ASML نے تائیوان میں اپنا EUV تربیتی مرکز بھی کھول دیا ہے۔ 500 ریسرچ آفیسرز یہاں پہ کام کرتے ہیں تاکہ TSMC کے انجینئرز کو تربیت کے لیے ہالینڈ نہ جانا پڑے۔ اور ایک اور مثال، ایک جاپانی کمپنی ایک خاص کیمیکل بناتی تھی جو جدید پیکجنگ میں استعمال ہوتا ہے۔ TSMC نے اسے تائیوان میں کارخانہ لگانے میں مدد دی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو چیز 60 دن میں تائیوان پہنچتی تھی وہ اب 20 دن میں فیکٹری میں پہنچ جاتی ہے۔ اب اس پورے نقشے کو دیکھیے، ایک کارخانہ اور اس کے گرد ایک پورا شہر ہے جو صرف اسی کارخانے کے لیے موجود ہے۔ اسے کہتے ہیں ایکو سسٹم، اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے پیسے سے زیادہ وقت درکار ہے۔ اور اس میں ایک خاص بات ایسی ہے جو مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی۔ اس صنعت میں استعمال ہونے والی بعض گیسوں اور بعض فوٹو ریزسٹ کیمیکلز کی عمر جو ہے یا ان کی شیلف لائف جو ہے صرف 4 سے 6 مہینے ہوتی ہے۔ ان گیسز کو، ان کیمیکلز کو کہیں ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا، صرف 4 سے 6 مہینے یہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مشین خرید کر رکھ تو سکتے ہیں، پرزے بھی جمع کر سکتے ہیں، مگر یہ کیمیکل جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی شیلف لائف ہی 4 سے 6 مہینے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظام رکنا نہیں چاہیے، ان کی سپلائی جو ہے مسلسل آنی چاہیے۔ ایک دن کے لیے بھی اگر یہ نظام رک جائے، سسٹم بیٹھ جائے، تو پھر پوری سپلائی چین اور پروڈکشن ہالٹ ہو جائے گی۔ اور یہ سب بنانے میں کتنا وقت لگا؟ 40 سال۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور چین کی چپ کی جنگ کہاں کھڑی ہے، اور اس کے لیے تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ اکتوبر 2022 امریکہ نے انویڈیا، جو سب سے بڑی چپ میکنگ کی کمپنی ہے، اس کے 2 بہترین چپ جن کے نام تھے 2022 میں A100 اور H100، A100 اور H100، یہ چین کو بیچنے پر پابندی لگا دی۔ اس وقت یہ دونوں جو چپ تھے یہ سب سے جدید ترین تھے، لیکن انویڈیا نے کیا کیا، اس نے ان چپوں کے ذرا کمزور ماڈل بنا لیے، A800 اور H800، جن میں چپ سے چپ تک ڈیٹا کی رفتار کم کر دی گئی تاکہ وہ امریکی حد سے نیچے رہیں۔
اکتوبر 2023 میں یعنی ایک سال بعد امریکہ نے وہ بھی بند کر دیے۔ انویڈیا نے پھر ایک نیا چپ بنایا H20 جو اتنا کمزور تھا کہ اس کی حسابی طاقت H200 کی صرف 15% کے قریب تھی۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو انویڈیا کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں۔ انویڈیا ایک امریکن کمپنی ہے۔ یہ کمپنی کوئی $5 ٹریلین کے برابر کی کمپنی ہے۔ یہ کمپنی یہ چپس جو جن کی میں بات کر رہا ہوں، ہائی اینڈ چپس، جی پی یوز جن میں شامل ہیں، جن میں سپر کمپیوٹر کے چپس شامل ہیں، اور باقی عام چپس بھی جو ہمارے کمپیوٹرز میں، موبائل فونز میں سب جگہوں پہ لگتے ہیں، یہ کمپنی تقریباً دنیا کا 65% حصہ تمام چپس کا صرف انویڈیا بناتی ہے۔ خود نہیں بناتی، ڈیولپ کرتی ہے، سافٹ ویئر ڈیولپ کرتی ہے، ریسرچ کرتی ہے۔ یہ سارے چپس بنتے تو تائیوان میں ہیں، جس کی میں بات پہلے کر چکا ہوں۔ اور تائیوان میں کیسے بنتے ہیں؟ وہ ہالینڈ کی ایک کمپنی ہے، دنیا کی واحد کمپنی جو وہاں ایک مشین بناتی ہے جو ہالینڈ میں آ کے یہ چھاپتی ہے، پرنٹ کرتی ہے یہ چپس۔ یہ چپس پرنٹ ہوتے ہیں، جس کو میں نے لتھوگرافی کہا ہے، یعنی روشنی سے یہ پرنٹ چھپتے ہیں۔ یہ اتنے باریک ہوتے ہیں، اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ایک بال جو ہے ہمارا انسانی بال، اس کے اندر یہ سینکڑوں لائنز جو ہیں یہ کھنچ جاتی ہیں، جو الیکٹرک وائرنگ ہوتی ہے، سینکڑوں ہزاروں لائنز اس میں کھنچ جاتی ہیں۔ اب امریکہ نے انویڈیا کو $5.5 ارب کا خسارہ کرا دیا جب اس نے وہ چپس جو سیکنڈ اس نے لو کوالٹی کے بنائے تھے ان پر بھی پابندی لگا دی، اور مزید اس سے اب $15 ارب کی آمدنی ضائع ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ جولائی 2025 میں H20 کی اجازت پھر واپس دے دی گئی، اور دسمبر 2025 میں امریکی صدر ٹرمپ نے H200 کی فروخت کی بھی اجازت دے دی، اس شرط پر کہ ہر سودے کی 25% رقم امریکی حکومت کو جائے گی۔ جنوری 2026 میں کامرس ڈپارٹمنٹ نے تقریباً 10 چینی کمپنیوں کو اس چپ کی منظوری بھی دے دی۔ ان کمپنیوں میں خاص طور پر علی بابا، ٹینسنٹ اور بائٹ ڈینس اور جے ڈی شامل ہیں۔ یعنی 3 سال میں 5 پابندیاں لگیں اور 3 نئے چپس بن گئے، اور ہر بار وہی کھیل۔ امریکہ ایک حد کھینچ دیتا ہے، انویڈیا اس حد سے ذرا نیچے رہ کر ایک درمیانے درجے کی تھوڑی لو کوالٹی چپ بناتی ہے، اور امریکہ اپنی حد کو اور نیچے کر دیتا ہے تاکہ وہ یہ چپ جو ہے وہ چائنا کو نہ دے سکے۔ اب وہ حصہ جو اس ساری کہانی کا ایک موڑ کے طور پہ سامنے آئے گا۔ فائنینشیل ٹائمز نے بدھ کے روز رپورٹ کیا کہ چینی کمپنی بائٹ ڈینس اور ٹینسنٹ کو H200 کی پہلی کھیپ مل گئی ہے۔ ہر ایک کو تقریباً 10,000 چپس ملی، اور اجازت کتنی ملی تھی ہر ایک کمپنی کو؟ تقریباً 1 لاکھ چپس ہر کمپنی خرید سکتی تھی۔ جب یہ اجازت مل گئی تو انویڈین نے تقریباً 5 لاکھ چپس تیار کر دیے۔ اس کا خیال تھا کہ کیونکہ اب اجازت مل گئی ہے تو چینی کمپنیاں میرے یہ 5 لاکھ چپس خرید لیں گے، یعنی جتنی اجازت تھی اس کا بھی تقریباً 2.5 گنا زیادہ۔ اس سے پہلے 8 مہینے تک ایک بھی یہ چپ جو ہے چین میں داخل ہی نہیں ہو سکی تھی، اور اس کی وجہ امریکی پابندی نہیں تھی، چینی کسٹمز نے انہیں روک دیا تھا۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اجازت ملنے کے باوجود چین نے یہ چپ خریدنے سے انکار کر دیا۔ صرف 10,000 چپس خریدی گئی، اور باقی 5 لاکھ ابھی انویڈیا کے پاس امریکہ میں پڑی ہوئی ہیں۔ انویڈیا کو اب اپنی پیداوار بھی روکنی پڑ گئی ہے۔ امریکی وزیر تجارت کو یہ کہنا پڑا کہ ہم نے چین کو ایک بھی چپ نہیں بیچا کیونکہ چینی حکومت امپورٹ روک رہی ہے، اور امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے خریدے ہی نہیں کیونکہ چائنا نے یہ چپس نہ خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور جولائی میں کامرس ڈپارٹمنٹ کے ایک عہدیدار نے کانگریس کو بتایا کہ چین کو جو ترسیل ہو رہی ہے وہ بہت کم ہے۔ اب سوچئے چین نے یہ انکار کیا کیوں؟ اس کے لیے اتنی محنت کی، اتنی نیگوشیشنز کی چین نے، اور چین کو یہ ہائی اینڈ H200 چاہیے تھی، لیکن چین کو H20 یاد تھا، وہ پہلے والی چپ جو پہلے بیچ دی گئی اور پھر اس پر جو ہے روک لگا دی گئی۔ اور چین کا حساب یہ تھا کہ اگر اس طرح ہی ہماری کمپنیاں امریکن چپس پر اپنے ماڈل بنانا سیکھ گئیں تو کل امریکہ دروازہ بند کر دے گا اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہ جائیں گے۔ اور یہ سب ہوا کیوں؟ ایک لفظ کی وجہ سے۔ یہ لفظ ہے کوڈا۔ یہ انویڈیا کا سافٹ ویئر کا پلیٹ فارم ہے جو 17 برس میں بنا ہے، اور دنیا کا تقریباً ہر بڑا AI آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا سسٹم اسی کوڈا پر چلتا ہے۔ بائٹ ڈینس اور ٹینسنٹ کا سارا ڈھانچہ کوڈا پر کھڑا ہوا ہے۔
رکاوٹ ہارڈ ویئر کی نہیں ہے، رکاوٹ اس عادت کی ہے، ڈپینڈنس کی ہے، اور اس انکار کی قیمت کیا ہے؟ تجزیہ کاروں کے مطابق اکیلا H200 انویڈیا کے لیے سالانہ 14 ارب ڈالر سے زیادہ کی آمدنی دیتا ہے، اور خود انویڈیا نے اپنی سالانہ رپورٹ میں بھی لکھا ہے کہ وہ چین کے ڈیٹا سینٹر مارکیٹ سے عملاً باہر ہو گیا ہے، اور یہ کہ چائنا کی اس بے دخلی نے اس کے کمپیٹیٹرز کو ایک ایسا ماحول بنانے میں مدد دے دی ہے جس سے اب وہ پوری دنیا میں اسے چیلنج کر رہے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے جاؤں گا کہ چائنا اس جگہ پر پہنچا کیسے۔ چائنا نے 2002 کے آس پاس اپنی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دی تھی۔ اس کو عام طور پر دنیا میں شاک 1 کا نام دیا جاتا ہے، چائنیز شاک 1، اور اس چائنیز شاک 1 میں بہت زیادہ ان کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئیں، مطلب ایکسپونینشلی بڑھ گئیں، 1000 ٹائمز۔ فرنیچر، ٹوائز، کپڑے، گھریلو سامان، الیکٹرانکس، اور اس وقت مغرب کا خیال تو یہ تھا کہ یہ مستقبل کی کوئی صنعتیں تو ہے نہیں ہیں، لیکن نتیجہ اس کے بالکل الٹ نکلا۔ چین دنیا کا ایک مینوفیکچرنگ ہب بن گیا، اس نے تقریباً 80 کروڑ لوگ غربت سے نکالے، 80 کروڑ لوگ، اور اس نے وہ تجارتی سرپلس کھڑا کر دیا جو جدید تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا۔ اتنا تجارتی، اتنا زیادہ اس کا جو سرپلس تھا، ٹریڈ سرپلس، وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ آج تک ہسٹری میں یہ دیکھا ہی نہیں گیا۔ یہ تھا شاک 1۔ شاک 1 کا مطلب ہوا یہ وہ پہلا جھٹکا تھا جو چین نے دنیا کو، خاص طور پہ یورپ اور امریکہ کو دیا۔ پھر ہم آتے ہیں 20 سال بعد 2021 میں۔ چین کی جو پراپرٹی کی مارکیٹ ہے وہ بیٹھ گئی، اور بیجنگ نے اپنا پورا بینکاری نظام اپنے کنسٹرکشن سے اور پراپرٹی سے جوڑا ہوا تھا، تو چین نے یہ سارا جو نظام تھا اس کو پراپرٹی اور کنسٹرکشن سے ہٹا کر اپنی مینوفیکچرنگ کی طرف موڑ دیا، خاص طور پر ان شعبوں کی طرف جہاں اسے باہر سے چیزیں منگوانا پڑتی تھیں۔ 5 برس میں، یعنی 1921 سے لے کر آج 26 ہے، ان 5 برسوں میں چائنیز گاڑیوں کی جو برآمد تھی، ایکسپورٹ تھی، وہ پہلے 10 لاکھ تھی 2021 میں، آج 2026 میں وہ 1 کروڑ ہے۔ 1 کروڑ گاڑیاں جو ہیں، کار جو ہیں، وہ چائنا اس وقت پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ اس میں بیٹریز شامل ہیں، اس میں سولر پینلز ہیں، ڈرونز ہیں، اور باقی ہر طرح کی مشینری، اور اسی دوران اس کی جو درآمدات تھیں، امپورٹس تھیں، وہ بڑھنا بند ہو گئیں۔ یہ شاک 2 ہے، اور اس کا اصل جو فوکس ہے وہ گاڑیاں نہیں ہیں، انکار اور اس کے بعد کی مطابقت ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بھی مثال دیتا ہوں کہ چائنا نے یہ جو شاک 2 ہے اس کو کیسے مینٹین کیا ہے۔ ایک کمپنی ہے ہواوے، آپ نے اس کا نام بھی سنا ہوگا، اور میرے بہت سے جو آڈینس ہے آپ نے ہواوے کا فون بھی استعمال کیا ہوگا۔ ہواوے جو فون ہے یہ چلتا تھا گوگل کی جو اینڈرائڈ ہے اس سسٹم پہ یہ فون چلتا تھا۔ امریکہ نے گوگل کو کہا کہ ہواوے سے یہ سسٹم ہی چھین لو، تو ہواوے سے یہ سسٹم چھین لیا گیا۔ اس کی ایک لمبی داستان ہے کہ یہ کیوں چھینا گیا اور ہواوے پہ کیا کیا الزامات لگائے گئے، کبھی پھر بات کریں گے۔ ہوا یہ کہ جب ہواوے ایک بہت ہی رائزنگ کمپنی تھی، اب بھی ہے، تو ہواوے سے پورا اینڈرائڈ سسٹم ہی چھین لیا گیا۔ یہ آپ سمجھیں کہ جو موبائل کا آپریٹنگ سسٹم ہے ایک اینڈرائڈ ہے جو دنیا بھر کے سارے فون یوز کرتے ہیں، سامسنگ یوز کرتا ہے، اوپو یوز کرتا ہے، تقریباً سارے جتنے بھی اینڈرائڈ فون، ہواوے بھی یوز کرتا تھا۔ اور دوسرا سسٹم ہے iOS جو صرف ایپل یوز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی موبائل کا سسٹم دنیا میں ہے ہی نہیں ہے، 2 ہی ہیں، یا آپ ایپل کا آئی فون خریدیں تو اس میں iOS لگا ہوگا، یا آپ کوئی بھی اور فون خرید لیں اس پہ اینڈرائڈ لگا ہوگا۔ ایک پہلے ونڈوز نے بھی اپنا سسٹم موبائل فون کا بنایا تھا جو ناکام ہو گیا، اور ونڈوز کے فون بننا بند ہو گئے۔ تو اب ہمارے پاس 2 موبائل کے سسٹمز ہیں، ایک ایپل کے پاس ہے اور ایک پوری دنیا جو علیحدہ ہے وہ اینڈرائڈ پہ چلتی ہے۔ اس پوری دنیا میں ایک ہواوے بھی شامل تھا۔ ہواوے سے امریکہ نے گوگل کو کہہ کر پریشر ڈال کے وہ سسٹم کا لائسنس واپس لے لیا۔ ہوا کیا؟ ہواوے نے ایک اپنا آپریٹنگ سسٹم بنا لیا، چپ بھی روکے گئے، چینی کمپنیوں کے اوپر پابندیاں بھی لگیں، اور ہواوے نے اپنا iOS بنا لیا۔ اس سسٹم کا نام ہے iOS ہارمنی۔
یہ جو ہارمنی سسٹم ہے اتنا تیز ہے، اس میں کوئی لیپس نہیں ہے. یہ سسٹم جو ہے یہ اس وقت ہواوے کے سارے فونز میں استعمال ہو رہا ہے، اور یہ بڑا ہی چائنا کے اندر تو بہت ہی زیادہ کامیاب ہوا ہے. اس حد تک کامیاب ہوا ہے کہ اب یورپ میں بھی ہواوے کے فون جا رہے ہیں، پاکستان میں آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا کے 15 یا 20 ملکوں میں ہواوے جو ہے وہ اپنی مارکیٹ پہ قبضہ کر رہا ہے اس نئے آئی او ایس سے. تو دنیا میں ایک نیا آئی او ایس، ایک نیا آپریٹنگ سسٹم موبائل فون کا اب آ چکا ہے. کیوں آیا؟ کیونکہ امریکہ نے اس پر پابندی لگا دی تھی اس کمپنی پہ کہ ہم نے آپ کی جڑیں ہی کاٹ دینی ہیں. تو چائنا نے اپنا سسٹم ہی علیحدہ بنا دیا، اور اس میں چائنا بہت حد تک کامیاب ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ پابندی لگاتے ہیں کسی چیز کے اوپر تو چائنا کیا کرتا ہے؟ چائنا اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ وہ پورا سسٹم، وہ پوری چپ میکنگ، وہ سارا کچھ اپنے طور پہ بنانا شروع کر دیتا ہے. اس میں ایک مسئلہ ہے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. وہ مسئلہ کیا ہے وہ میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. اور یہ جو مسئلہ ہے یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، اور میرا یہ تجزیہ ان تمام رپورٹس، ان تمام مضمونوں پہ اور ان تمام ریسرچ پہ مشتمل ہے جو میں نے اس ویلاگ کے لیے کی. لیکن یہ تجزیہ میرا بالکل اپنا ہے، یہ میری اپنی رائے ہے، اور آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو میری رائے اس سارے معاملے میں وہ یہ ہے، میرے نزدیک ایک تیسرا شوق بھی آنے والا ہے. ایک تیسرا شوق، ایک تیسرا جس کو ہم کہیں گے کہ شوق 3. شوق 1 آیا، انڈسٹریل ریولوشن آیا چائنا میں. شوق 2 آیا کہ چائنا نے مارکیٹ کو برقرار رکھا، نئے سسٹمز بنا لیے، پابندیاں لگیں، تو اس نے اس میں سروائیو کیا. نہ صرف سروائیو کیا بلکہ ای وی مارکیٹ میں وہ 1 کروڑ گاڑیاں دنیا کو اس وقت سپلائی کر رہی ہے. تو اب شوق 3 کیا ہوگا؟ شوق 3 ہوگا اس مشین میں جس کی بات ہم نے پہلے شروع کی تھی. آپ کو یاد ہے وہ جو ایک ہی دنیا میں مشین بنانے والی کمپنی ہے جو ہالینڈ میں ہے، پھر وہ مشین جو ہے وہ تائیوان میں جاتی ہے. تو اس لیے اب شوق 3 میرے نزدیک کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ چائنا اب وہ لتھوگرافی کی مشین بنائے گا، اور اس مشین کو بنانے میں امریکہ کو 40 سال لگے تھے. وقت کی بات ہے، پیسے کی بات نہیں ہے اس میں. اس مشین کی تو قیمت ہی $300 ملین ہے، اور $300 ملین ظاہر ہے چائنا کے لیے اور کسی بھی مطلب ترقی یافتہ ملک کے لیے کوئی $300 ملین کی تو پینٹس ہیں اس کے لیے. مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے، مسئلہ تو وقت کا ہے کہ چائنا یہ شوق 3 کتنی دیر میں بناتا ہے، کتنی دیر میں اس کو دنیا کے سامنے دکھاتا ہے کہ اوکے میں نے اب وہ چپ بنا لی ہے، میں نے وہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے، میں نے وہ مشین بنا لی ہے جس پر آپ کا قبضہ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مشین ہے وہ ایک ایسٹ تو ضرور ہے، اور پھر جو ملک اس مشین کا مالک ہو وہ ہر نسل کے چپ بنانے کا بھی مالک ہو جاتا ہے بغیر کوئی چپ بنائے ہوئے. اور چین وہ مشین بنا کیوں نہیں لیتا؟ اس پر سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ اسے پیسے کا معاملہ سمجھتے ہیں. جی ہاں، یہ پیسے کا معاملہ تو ہے ہی نہیں ہے. $30 کروڑ جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، یہ ایک مشین کی کوئی قیمت نہیں ہے چین کے لیے بھی، کسی کے لیے بھی. امریکہ اور ASML نے اس ٹیکنالوجی پر 40 برس میں کل ملا کر تقریباً $9 ارب خرچ کیے، اور چین اپنے سیمی کنڈکٹر فنڈ میں اس سے کئی گنا زیادہ ڈال چکا ہے. تو اگر یہ بات قیمت کی ہوتی تو چین کل 100 مشینیں خرید سکتا تھا. بات بنانے کی ہے، ٹائم کی ہے. اچھا، ایک اور بات بھی آپ سوچیں گے کہ یہ مشین پھر بکتی کیوں نہیں ہے؟ اور اگر چین پہ پابندی لگی ہوئی ہے تو باقی ملک اس کو کیوں نہیں خرید لیتے؟ اس لیے کہ اس کے دروازے کی چابی نہ ہالینڈ کے پاس ہے نہ تائیوان کے پاس ہے، وہ امریکہ کے پاس ہے. 2019 میں، اور ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے اس میں کہ امریکہ نے کنٹرول کیسے کیا ہے. 2019 میں ہالینڈ نے چین کو EUV بیچنے پر پابندی لگا دی، اور یہ فیصلہ اس کی اپنی ضرورت سے نہیں لگایا، اس نے اپنی مرضی سے نہیں لگایا، امریکی دباؤ پر لگایا. اس مشین میں امریکی پرزے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ بڑی باریک بات ہے، اس مشین میں امریکی پرزے استعمال ہوتے ہیں. امریکن قانون کے تحت جس مشین میں، جس پروڈکٹ میں امریکی ٹیکنالوجی شامل ہو، امریکی پرزے اس میں شامل ہوں، اس پر پورا اختیار امریکہ کو چلا جاتا ہے. یہ امریکہ کا قانون ہے، اور وہ اس قانون کو چلا رہا ہے دنیا بھر میں. وہ مشین جہاں کہیں بنی ہو، وہ پروڈکٹ جہاں کہیں بنی ہو، اگر اس میں کوئی 0.1% بھی امریکن کمپوننٹ استعمال ہو گیا تو وہ جو ملک بنا رہا ہے اس کی ختم ہو گئی، اس کے اوپر اس کے خرید و فروخت، اس کی مارکیٹنگ، اس کو پروڈکشن، وہ امریکہ کے کنٹرول میں چلی گئی.
میں اس کی اور آپ کو مثال دیتا ہوں. بھارت جو ہے اس میں 10% جو آئی فونز ہیں، پورے آئی فونز وہ بھارت میں بنتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک فون بھارت خود نہیں بیچ سکتا، وہ امریکہ کی پراپرٹی ہے، ایپل کی پراپرٹی ہے. تو وہ فون بنتے وہاں ضرور ہیں، ان کے اوپر کنٹرول بھارت کا نہیں ہوتا. تو ایک طرح سے یہ ایک ایسی مناپلی ہے جو نہ صرف انجینئرنگ کی ہے بلکہ قانون کی بھی مناپلی ہے. اور یہاں ایک تیسری بات بھی ہے، ان 9 ارب ڈالروں نے پیسہ نہیں خریدا تھا، انہوں نے وقت خریدا تھا. اس ٹیکنالوجی کا خیال 80 کی دہائی میں پیدا ہوا. پہلا کام کرنے والا جو ماڈل تھا اس کو بننے میں 13 سال لگ گئے، اور اس ماڈل سے کارخانے تک پہنچنے میں مزید 10 سال. اور تائیوان کا وہ پورا شہر جو اب بنا ہوا ہے ایکو سسٹم، وہ بھی اس کو بننے میں بھی 10 اور سال لگ گئے. چین کے پاس پیسہ ہے، انجینئرز ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی چین ایک اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، اور بہت بڑی اکانومی ہے، اور وہ کسی سے پوچھے بغیر جو مرضی خرچ کر سکے. اس کے پاس فنڈز ہے، بجٹ ہے. اس کے پاس جو نہیں ہے وہ 40 سال ہیں جو اس مشین کے بنانے میں، اس کو آپریٹ کرنے میں لگے. اس وقت مصنوعی ذہانت کی، اے آئی کی ایک جنگ چل رہی ہے، اور یہ جنگ اتنی کٹنگ ایج ہے، یہ ہر مہینے بدل رہی ہے، ہر مہینے نیا ماڈل لانچ ہو رہا ہے. یہ جنگ بہت تیز رفتاری سے چل رہی ہے. اس میں 40 سال تو بہت دور کی بات ہے. 4 سال جو ہے نا، 4 سال وہ اتنا گیپ ڈال دیں گے چائنا اور امریکہ کے درمیان کہ چین اس اے آئی کی وار کو، اس اے آئی کے کمپٹیشن کو ہار جائے گا. چین کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو چین پھر یہ ہوا کہ چین پھر سوچ کیا رہا ہے. چین جو ہے نا وہ خالی نہیں بیٹھا، اس نے وہ کر لیا ہے جو بہت سے لوگوں کے خیال میں ممکن نہیں تھا. شاک 3 کا آغاز کر دیا گیا ہے. جہاں اسے ای یو وی نہیں ملی، وہاں اس نے ایک پرانی جنریشن کی مشین سے وہ کام 4 بار میں کر لیا جو ای یو وی کی جو ہالینڈ کی مشین ہے وہ 1 بار میں کرتی ہے. چپ بنتا ہے، ہواوے کے اپنے چپ چل رہے ہیں. اپریل میں ڈیپ سیک ایک اے آئی کا ماڈل ہے، اس نے ایک بڑا ماڈل جاری کیا جو ہواوے کے چپ کے لیے ہی بنایا گیا تھا. اور جن شعبوں میں مشین بنانا نسبتاً آسان تھا، جیسے آپ ایچنگ ہے اور صفائی اور تہ چڑھانے کا کام ہے، وہاں چینی کمپنیوں نے حقیقی حصہ بھی لیا ہے. اور اب وہ اپنی لتھوگرافی مشین بھی بنا رہے ہیں، اس کوالٹی کی نہیں جو سپر کمپیوٹر یا سپر چپس بنا سکے، وہ جو ہالینڈ والی ہے. لیکن چین نے بنانی شروع کر دی ہیں. اور یہ بڑی میں ایمانداری سے بات کروں گا کہ کچھ فاصلہ تو ہے. چین کی جو بہترین مشین ابھی تک سامنے آئی ہے وہ اس کے برابر ہے جو اے ایس ایم نے اپریل 2008 میں پیش کی تھی. اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ چین کا اس وقت، چین کا ہالینڈ والی مشین سے، امریکہ کی کنٹرول والی مشین سے، انویڈیا والی مشین سے، تائیوان والی مشین سے 18 سال کا فاصلہ ہے. یعنی چین آج جو بنا چکا ہے وہ پہلے یہ سارے لوگ مل کے، ہالینڈ، امریکہ، تائیوان، یہ پہلے 2008 میں جو انہوں نے مشین بنائی تھی، چین اب اس سطح تک پہنچ گیا ہے. 18 سال کا فرق ابھی بھی ہے. 40 سے شروع ہوا تھا چین، 18 پہ آ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چین نے 22 سال کا فاصلہ تو طے کر لیا ہے. اس مشین بنانے میں 5 سال کے قریب چین کو لگے ہیں. اے ایس ایم 1 سال میں تقریباً 70 مشینیں یہ بناتی ہے، اور 4 بار کی چھپائی کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہی چپ 2 سے 3 گنا مہنگا پڑتا ہے. یعنی چائنا کو اس میں 4 دفعہ ایک ہی چپ کے اوپر پرنٹ کرنا پڑتا ہے. جو ہالینڈ کی مشین ہے وہ 1 دفعہ ہی پرنٹ کر دیتی ہے، تو خرچہ 4 گنا بڑھ جاتا ہے. اب اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں. ذکر میں نے پہلے کیا تھا لیکن میں اب ذرا آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. اس سارے کام میں مشین بھی بن گئی، سمجھے چلو لیٹس اسیوم کہ جی چائنا نے ٹاپ کوالٹی کی جو اے ایس ایم ایل کی لیٹسٹ مشین ہے 2026 ماڈل وہ بنا لی سپر کمپیوٹرز کے لیے. ٹھیک ہے جی، اب چائنا امریکہ سے آزاد ہو گیا، تو اوکے ڈن. لیکن کیمیکل کہاں سے لائے گا؟ یہ کیمیکل جو ہے یہ جاپان میں بنتا ہے، اس کا نام ہے فوٹو ریزسٹ کیمیکل. اور چین کا جو اپنا کیمیکل ہے وہ اپنی مشین جو چین کے پاس اس وقت ہے جو 2008 والی کا مقابلہ کر رہی ہے، اس میں چین جو یہ کیمیکل ہے وہ صرف 1% خود بناتا ہے. 1%، یعنی 99% یہ کیمیکل فوٹو ریزسٹ جو ہے چین بھی جاپان سے امپورٹ کرتا ہے. یہاں پہ بات ذرا تھوڑی کمپلیکس ہو جاتی ہے. ایک بات تو ضرور آپ کے ذہن میں آئی ہوگی کہ چین یہ سارا کیمیکل خود کیوں نہیں بنا سکتا، اور یا اس کو سٹور کیوں نہیں کر لیتا.
ایک کیمیکل کا جو فارمولہ ہوتا ہے نا وہ ہزاروں تجربوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور کوئی بجٹ کسی اس کے جو ڈیلے ہے اس کو تیز نہیں کر سکتا۔ یہ ایک سائنس کا اصول ہے، اچانک کیمیکل نہیں بن جاتا، اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی ریسرچ اور کئی تجربے شامل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ پہلی تو ہے مینوفیکچرنگ آف دیٹ مشین، دوسری رکاوٹ ہے کیمیکل کی، اور کیمیکل کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو شیلف لائف ہے وہ 4 سے 6 مہینے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کو چائنا سٹور نہیں کر سکتا، ابھی چائنا اس قابل نہیں کہ اس کیمیکل کو خود بنا سکے، وہ صرف 1% بناتا ہے اپنی مشینوں کے لیے۔ تو یہ بڑے چیلنجز ہیں۔ ہم نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا چین اپنی جو یہ شاک 3 ہے، جس کی میں نے شاک 3 کی بات کی ہے، اور یہ نام بھی میں نے خود رکھا ہے کہ شاک 3، جو چائنا کا شاک 3 ہے وہ کب آئے گا، کتنی دیر میں آئے گا۔ ابھی 18 سال چین جو ہے نا وہ ویسٹ سے، امریکہ سے پیچھے ہے، 18 سال۔ اس نے جو 22 سال کا پہلے وقت تھا وہ 5 سال میں پورا کر لیا تھا۔ اس لحاظ سے تو 4 سال اور لگیں گے، اگر وہ 22 سال کا جو وقت ہے وہ 5 میں پورا کرتا ہے تو 4 سال اور لگیں گے۔ اور یہ 4 سال بڑے امپورٹنٹ ہیں، بڑے اہم ہیں، کیونکہ اب اس وقت جو تھے وہ کمپیوٹرز کی جو تھی وہ ایک خاص رفتار سے گروتھ ہو رہی تھی۔ اے آئی کے آنے سے سارا کچھ ہی بدل گیا ہے۔ یہ دن بدن کی بات ہے، مہینہ در مہینہ کی بات ہے، کیونکہ اس میں پوری دنیا جو ہے وہ اے آئی سے جڑ گئی ہے۔ بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز بن رہے ہیں جن کو بہت زیادہ تیز قسم کے ان کو جی پی یوز چاہیے، وہ چپس چاہیے جو چائنا کے پاس نہیں ہے۔ امریکہ نے اجازت تو دے دی ہے کہ یہ چپس ہم سے خرید لیں، لیکن چائنا خرید نہیں رہا۔ یہی ساری بڑی بات ہے۔ چین نے غربت کا مسئلہ بھی حل کر لیا، اس نے کارخانے کا مسئلہ بھی حل کر لیا، اور پیسے کا مسئلہ تو اس کے سامنے کبھی تھا ہی نہیں۔ چین کیا کر رہا ہے؟ چین وہ ڈپینڈنس ختم کر رہا ہے، تھوڑی قربانی دے کر۔ وہ جو ڈپینڈنس ہے امریکہ کے اوپر، اب چپ 5 لاکھ تیار پڑے ہوئے ہیں لیکن چین نے نہیں خریدے، اس نے صرف 10,000 خریدے ہیں، بس دیٹس اٹ۔ یہ ایک بہت بڑا امریکن پالیسی کے اوپر تمانچہ مارا ہے چین نے، اور یہ پیغام دے دیا ہے کہ نہیں، اب میں بھی مارکیٹ میں آنے والا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ بہت مفید لگا ہوگا۔ میں نے تمام سورسز ڈسکرپشن میں ڈال دی ہیں۔ اب اپنے میزبان اکرم نعیم بھروکا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔